صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ حماس اور اسرائیل کے مذاکرات میں اب ایران بھی شریک ہے۔ بخاری صاحب کافی حیران کن بات ہے میرے لیے تو یہ۔ اچھا حیران کن، یہ ویسے خبر تو حیران کن ہے، لیکن میرے لیے زیادہ حیران کن اس لیے نہیں ہے کہ وہ جو ایران کی افواج نے اسرائیل کی جوہری تنصیبات پر موجود انٹیلیجنس دستاویزات حاصل کر لی ہیں، وہ یوں سمجھ لیں کہ اسرائیل کی گردن پہ شہرک پہ انگوٹھا ہے اب۔ تو میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ریکویسٹ کی ہوگی ایران کی کہ وہ اس مذاکرات کا حصہ بنے، اور وہ جو حملہ کرنے کی خواہش تھی وہ اب بھول جائے۔ اب نیتن یاہو صاحب وہ خواب اپنے ساتھ لے کے جائیں گے، اس لیے کہ یہ جواب دیا جا چکا ہے کہ اگر اب کوشش کی حملہ کرنے کی تو we'll teach you a lesson that your generation will remember۔ تو یہ مذاکرات میں شامل اس لیے اس کو کیا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھائی پھرتی دکھا دیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ وہ نیتن یاہو کو کیا کہہ رہے ہیں، خبردار حملہ شملہ نہ کرنا اب، اس لیے کہ وہ جو خفیہ دستاویزات ہیں وہ صرف اسرائیل تک محدود نہیں، اس میں امریکہ کی بھی ہیں اور اس میں یورپ کی بھی ہیں۔ تو یہ تو ایک بہت بڑی ایڈوانٹیج حاصل ہو گئی ہے یعنی ایران کو، اس لیے آپ یہ تسلی رکھیں کوئی حملہ شملہ نہیں ہونے جا رہا۔ جی بخاری صاحب، حماس پر ایک اور سائڈ سے پریشر ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس یہ کہہ رہے ہیں کہ حماس سر فلسطینی صدر محمود عباس وہ کہہ رہے ہیں، دیکھیے مجھے ایک پنجابی کی مثال یاد آ رہی ہے، وقت تو نہیں ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں۔ وہ آپ نے دیکھے ہوں گے جو بینڈ ہوتے ہیں شادی کے اوپر بجتے ہیں نا، جو ان کے اندر ایک بڑا سا باجا ہوتا ہے، دھوتو جس کو کہتے ہیں نا پنجابی زبان میں، اس کا سر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس نے تھوڑی دیر کے بعد کرنا ہوتا ہے دو 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 دو۔ یہ محمود عباس صاحب جو ہیں یہ وہ دھوتو ہیں، ان کا رول بول کوئی نہیں ہے فلسطین میں اور وہاں کے معاملہ جات سے۔ یہ امریکہ کی کٹھ پتلی ہیں اور امریکہ کے کہنے کے اوپر فلسطینیوں کے حق کے خلاف کام کرتے ہیں، اس لیے ان کا تو تذکرہ نہ ہی کیا جائے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا نا کہ ہو از شی، تو یہ تو ہوئے نہ ہوئے ایک برابر ہے، ان کو بھول جائیں آپ۔ نہ ان کے کہنے پر حماس نے چلنا ہے، نہ ان کے کہنے کے اوپر حزب اللہ نے چلنا ہے، لہٰذا وہ بیچارے جس کو زندگی جی رہے ہیں ان کو اس طرح سے جینے دیجیے۔ اہم بات یہ ہے کہ جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے 17 جون سے 20 جون تک نیو یارک میں، جس کو جوائنٹلی فرانس کے میکرون اور سعودی ولی عہد جو ہیں وہ ہوسٹ کر رہے ہیں، اس میں کچھ امپورٹنٹ آؤٹ کم کی توقع کی جا سکتی ہے۔ ایک تو یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، دیکھیں اب 3 ٹیئرز ہو جائے گا نا، ایک مذاکرات ہو رہے ہیں ایران، حماس اور اسرائیل کے، ایک مذاکرات ہو رہے ہیں امریکہ اور ایران کے، اور ایک یہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں جس کانفرنس کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ تو سڈنلی وی فیل کچھ پھرتیاں لگی ہیں، آلدو اٹس ٹو لیٹ۔ غزہ کو تباہ کر دیا، فلسطینیوں کو شہید کر کر کے ان کی نسل کشی کی گئی، اٹس ٹو لٹل ٹو لیٹ۔ لیکن میں نے کہا کہ بہت ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی جو ہے یہ ایک دم بڑھ گئی ہے، تو کچھ نہ کچھ نتیجہ اس کا نکلے گا۔ ہمیں توقع یہ کرنی چاہیے کہ مغرب جس بات پہ اب تک کھڑا ہے، امریکہ بھی جس بات پہ کھڑا ہے، اور ہمارے جو میں اب کیا کہوں، میرے منہ سے اپنی قیادت جو مسلم امہ، وہ جو اماں جو غائب ہے کئی عرصے سے، پتہ نہیں کون لے گیا اغوا کر کے اس کو، اس کے لیڈر جو چپ ہے، جو خاموشی ہے، یہ ٹوٹنی چاہیے اب۔ بالکل، کم از کم کہیں نہ کہیں سے تو آوازیں اٹھ رہی ہیں نا۔ آپ ذرا دیکھیے امریکہ کی یونیورسٹیوں میں، آپ دیکھیے لندن کی سڑکوں پہ، آپ دیکھیے فرانس کے چوراہوں پہ، اور لیکن ہمارے ہاں کیا ہے؟ بس یہ اتنی شرمناک بات ہے کہ میں اس کے اوپر اس سے آگے جانا نہیں چاہتا۔ ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہے امپورٹنٹ، جس کا ذکر ضروری ہے، وہ ہے کہ جو وہ گریٹا تھنبرگ جو خاتون تھی، اس کا یعنی یورپی یونین سے ان کا تعلق ہے، اور وہ اس فورٹیلا میں موجود تھی جو غزہ کی پیکٹ لے کے یعنی غزہ میں آنا چاہ رہا تھا۔ اس کو انہوں نے پہلے تو کیپچر کیا اس کشتی کو، اور اب ان میں سے ان سمیت یعنی گریٹا سمیت 3 اور افراد جو ہیں ان کو انہوں نے تل ابیب ایئرپورٹ سے ایک فلائٹ جا رہی تھی سوئٹزرلینڈ، اس کے اوپر جانے دیا، جب جو باقی کے 8 لوگ جو تھے، 12 تھے ٹوٹل اس میں، انہوں نے کہا ہم تو نہیں جاتے جناب، ہم چیلنج کریں گے اس فیصلے کو جو ہمیں ڈپورٹ کیا جا رہا ہے۔ تو دیکھیں نا، جرأت جو ہے اس کے لیے کسی آدمی کا بڑا طاقتور ہونا ضروری نہیں ہے۔ جب آپ کسی کاز کی خاطر سٹینڈ لیتے ہیں تبھی تو آپ بہت زیادہ طاقتور، اور یعنی آپ کو دنیا جانتی ہے جب آپ کسی کے حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ جی بالکل، بائی دا اینڈ آف جون نیو یارک میں کانفرنس ہونے جا رہی ہے، جس سے بہت زیادہ امیدیں ہیں، اور ہوپ فلی کوئی مثبت نتیجہ نکلے اور ہمارے فلسطینی بہن اور بھائیوں کی جو مشکلات ہیں وہ جلد ختم ہو جائیں۔ پروگرام کا وقت ہو گیا ختم، ہمیں دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اللہ حافظ۔